نعم الرحمن نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. صدر جی وقار، معزز مہمان گرامی، قابل قدر اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. صدر جی وقار، آج مجھے جس موضوع پر بولنے کا، گفتگو کرنے کا، غور و فکر کروانے کا، احساس دلوانے کا، توجہ دلوانے کا موقع ملا ہے، اس کا عنوان ہے ہمارے کرپٹ لیڈر. حاضرین محفل، جب ہندوؤں اور انگریزوں کے تمام تر مکاریوں، الجاریوں اور سازشوں کے باوجود قائد اور اقبال کے خوابوں کی تعبیر پاکستان سب سے بڑی اسلامی مملکت کے طور پر محض وجود میں آ کر 27 رمضان کو دنیا کے نقشے پر ابھر آیا. اور صدر جی وقار، ایک منظم سازش کے تحت وڈیروں، جاگیرداروں، ٹیکس اور سرمایہ داروں، خودغرض سیاست دانوں، مذہب کے ٹھیکے داروں اور ظالموں نے اس وقت نے عزیز کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. جناب والا، پھر نتیجہ تو نکلنا ہی تھا. ہماری تہذیب نکالی پر، ہمارے سیاست وادوں پر، ہمارے لیڈر ناروں پر، ہمارے معیشت قرضوں پر ہمارا پورا سسٹم دھوکہ اور کرپشن مافیا پر چلنے لگا. عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں. اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے. ڈنکے کی چوٹ میں ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے. افسوس، سن افسوس، وطن عزیز کی یہ حالت ذات دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے. جناب والا، 5%، صرف 5%، 2 نمبروں نے بلکہ 10 نمبروں نے اس ملک کے 95% پر قبضہ کیا ہوا ہے. اور ان لوگوں کے لیے پاکستان جنت اور محنتی، باقیدار، شریف، صادق اور امین لوگوں کے لیے اس مقدس سرزمین کو جہنم بنا دیا گیا. جناب والا، اگر آپ سن سکتے ہیں تو سنیے اور مجھے کہنے دیجیے کہ اس مادر وطن میں رمضان دل رہنے واقعات معاشرے کے بھی حصے کو جھنجھوڑتے ہیں. ایک طرف اعلیٰ نسل کے کتوں اور گھوڑوں کا دائما شدہ خوراک اور منرل واٹر پیتے ہوئے دیکھتا ہوں، تو دوسری طرف غریب کے بچے کو 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہوئے اور بغیر رکھے مرتے ہوئے دیکھتا ہوں. ایک طرف عالیشان محلات، محلات، بنگلوں، روز راج اور مرسیڈیز گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں، تو دوسری طرف امریکن اور یورپین کو دن کے اجالے میں گاڑی گرفتاری کا انداز اور رات کی تاریکی میں انہیں کے پاؤں کے تلے چھوڑ کر انکار کی خیرات مانگنے اور قومی غیرت کا سودا کرتے ہوئے دیکھا. جناب والا، میں کس کی بات کا آنر ہوں، اس کے سائے ہوئے زمین کو جھنجھوڑوں، خود بھی تڑپوں اور ان کو بھی تڑپوں. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم. وطن کا پاس تمہیں تا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے حصے کے بندے ہو. بے ضمیر ہو تم، بے ضمیر ہو تم. جناب والا، چند روپوں کی عوض اس ملک کی عزت کو گرے رکھنے والے ان زمین فروش لوگوں نے ہم سے خیرت مند قوم کے روانے کا حق چھین لیا ہے. آج پاکستان اسی زمانے کے زنجیر سے بننے جا رہا ہے جسے آزاد کرانے کے لیے کئی مسلمانوں نے سروں کو داؤ پر لگایا، تو کئی ہوا کی بیٹیوں نے اپنی عظمتوں کو سارے بازار نیلام کروایا، کئی شہید نے جس فلسطین کو جانے کے لیے اپنا لہو. میں پوچھتا ہوں جناب والا آپ سے، یہاں بیٹھے ہر شخص سے، اپنے آپ سے، کیا یہ ہو پاکستان؟ نہیں، دوسروں کے ٹکڑوں پہ بننے والا ہے پاکستان. قائد اور اقبال کا پاکستان نہیں ہو سکتا. میں سلام کرتا ہوں تمام قربانیوں کو جو اس ملک کو بنانے کے لیے کئی لوگوں نے دی، کئی مسلمانوں نے دی، لیکن دیپ جن کے چند خواہشوں میں جلے، دیپ جن کے صرف محلاتوں میں جلے، چند لوگوں کی خواہشات کو لے کر چلے جو کہ مسلطوں کے سایوں میں پڑے. ایسے دستور کو، صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. میں بھی خواہش ہوں. السلام.